بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خواہ وہ عمل ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو چیز رسول تمہیں دیں وہ لے لیں، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے بعد آ جائیں۔ کوئی بھی عمل وہ کتنا بھی اعلیٰ، کتنا بھی اچھا اور کتنا بھی فضیلت والا کیوں نہ ہو، اگر وہ طریقہ رسول پر نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ کام، وہ عمل مردود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ، سائمپل اور آئیڈیل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے ٹوک دیا کہ اللہ کے بندے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آپ کے سامنے موجود ہوتے، ہمیں بھی چھینکیں آتی تھیں، لیکن ہم وہی الفاظ کہتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں یہ آپ نے نہیں سکھائے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے سلام پڑھا ہے، والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ اس نے زائد کیے ہیں، اس کو ٹوک دیا، کہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، لہٰذا کام وہی کریں جو کام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو آپ نے ایک گھر کے باہر سے خون نکلتا ہوا دیکھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے سوال کیا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول یہ بردہ بن نیار کا گھر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا یہ خون کیسا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی ہے، اور میری نیت یہ تھی، میری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ غریب لوگوں تک بھی وقت پہ گوشت پہنچ جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہماری سنت یہ ہے کہ ہم پہلے نماز ادا کرتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، انہا شاۃ لحم، یہ صرف بکری کا گوشت ہے، قربانی تیری طرف سے نہیں ہوئی۔ یعنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عمل نہیں ہے، وہ عمل کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اور کتنا بھی فضیلت اور شان والا کیوں نہ ہو، نیت کتنی بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، نیت کتنی بھی بہتر کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ ٹولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آگے بیٹھا ہے، گٹھلیاں ان کے سامنے ہیں، اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ عمل جاری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عمل دیکھا تو ان سے یہ بات کہا یہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم موجود تھے اور ہم نے کبھی اس طرح کا عمل نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کا کوئی عمل سکھایا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے، ابھی تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جن برتنوں میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی تو وہ کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے جو کپڑے آپ زیبتن کیا کرتے تھے، ابھی سے آپ نے نبی اسلام کے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ کتنے ہی نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ نیکی کو پہنچ نہیں پاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، آپ نے فرمایا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا بہترین عمل ہے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان والحمدللہ تملأ المیزان ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأ المیزان، یعنی یہ اعمال ایسے ہیں جو ترازو کو بھر دیتے ہیں، وزن کے اندر نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیے جائیں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحیح البخاری اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، جانے لگا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کے آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ اب وہ بندہ دوبارہ گیا، اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کیا تو آپ نے وہی بات کہی ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ بندہ دوبارہ پلٹا ہے، اس نے پھر نماز پڑھی ہے، پھر آیا ہے، آپ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ رسول پہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ادا نہیں کر رہا، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نماز کا طریقہ سمجھا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے آئے بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، رکوع کر تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کر تو اطمینان کے ساتھ، آپ نے طریقہ سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو تب تیری نماز اللہ قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں نماز ادا کی جا رہی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آئیے اس بات پر غور کریں کہ کیا جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، سنن ہے، نوافل ہیں، اور جو بھی عمل ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں، شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کیا اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے۔ اگر ہے تو وہ عمل کر لیجئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آپ کا عمل نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ نے دین بنایا ہے، اپنی مرضی سے ایک عمل بنا کے آپ نے اس کو شریعت میں شامل کیا ہے، تو وہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی حدیث، آپ کی سنت کے مطابق کریں گے تو ہم وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہوگا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔